جی عزیز طلباء، اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ مطالعہ کیا تھا ٹریفک کے اصول کا. امید ہے آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ بھی لیا ہوگا. اب ہم نے اس سبق کا حصہ مشق جو ہے وہ حل کرنا ہے. تو اپنی کتابیں اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ بتائے گئے سوالات کو جو ہے وہ آپ ان کے جوابات حل کرتے جائیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو اور امتحان میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے سوالات دیے گئے ہیں. مشق سوال نمبر 1، سبق کے متن کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے. الف، پیڈسٹرین کراسنگ کا دوسرا نام ہے زرد کراسنگ، ٹائیگر کراسنگ، زیبرا کراسنگ، بلیک اینڈ وائٹ کراسنگ. درست جواب ہے زیبرا کراسنگ. ب، ٹریفک کے اشارے بنائے گئے ہیں سڑکوں کی خوبصورتی کے لیے، لوگوں کو روکنے کے لیے، سڑکوں پر نظم و ضبط کے لیے، پیدل چلنے والوں کے لیے. درست جواب ہے سڑکوں پر نظم و ضبط کے لیے. جیم، ہیلمٹ ضروری ہے ٹانگوں کی حفاظت کے لیے، سر کی حفاظت کے لیے، کانوں کی حفاظت کے لیے، آنکھوں کی حفاظت کے لیے. درست جواب ہے سر کی حفاظت کے لیے. دال، پاکستان میں گاڑی چلانے کے لیے قانونی عمر ہے 15 سال، 16 سال، 17 سال، 18 سال. درست جواب ہے 18 سال. ہے، ٹریفک کے اشاروں میں سبز رنگ کی بتی کا مطلب ہے رک جاؤ، تیار ہو جاؤ، چل پڑو، آہستہ چلو. درست جواب ہے چل پڑو. سوال نمبر 2، دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے. الف، علی ٹریفک کے قوانین کے بارے میں کیوں جاننا چاہتا تھا؟ چونکہ انہیں سکول جاتے ہوئے بڑی سڑک عبور کرنا پڑتی تھی، اس لیے وہ ٹریفک کے قوانین جاننے کے بارے میں شوق رکھتا تھا. ب، پیڈسٹرین کراسنگ کیا ہے، اس کا دوسرا نام کیا ہے اور اس نام کی وجہ کیا ہے؟ اس کا دوسرا نام زیبرا کراسنگ ہے کیونکہ یہ سفید اور سیاہ رنگ کی پٹیوں کی ہوتی ہے، اس لیے اسے زیبرا کراسنگ کہا جاتا ہے. جیم، سڑک پار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سڑک کے دائیں بائیں دیکھیں، فاصلے کا اندازہ کرتے ہوئے دائیں طرف دیکھتے ہوئے سڑک عبور کرنا چاہیے. دال، پاکستان میں موٹر سائیکل یا گاڑی چلانے کے لیے قانونی عمر کیا ہے؟ اس کا لائسنس کیسے ملتا ہے؟ پاکستان میں سڑک گاڑی یا موٹر سائیکل چلانے کی قانونی عمر 18 سال ہے اور ٹریفک کے اصولوں کا امتحان پاس کر کے لائسنس حاصل کیا جاتا ہے. سوال نمبر 3، دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے. اساتذہ کرام ان سوالات کے جوابات تختہ بورڈ پر لکھیں اور کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے اسے یاد دہانی کر سکیں اور پڑھنے میں آسانی ہو اور امتحان میں اچھے طریقے سے لکھ سکیں. زبانی اظہار، سبق ٹریفک کے قوانین اپنے استاد صاحب سے غور سے سنیے اور آپس میں بات چیت کے بعد بتائیے کہ اس سبق میں آپ نے کون کون سی نئی باتیں سیکھیں اور ٹریفک کے کون کون سے قوانین سیکھے. آپس میں بات چیت کیجیے اور اپنے ساتھیوں کو ایسے واقعات بتائیے کہ جب سڑک پر کسی شخص کی غفلت کسی حادثے کا سبب بنی. یہ بھی واضح کیجیے کہ ایسے حادثات سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. اساتذہ کرام بچوں کو جو ہے موٹیویٹ کریں، انہیں اکسائیں یا آمادہ کریں اور انہیں بتلائیں، یہ معلومات فراہم کریں تاکہ وہ ان پر بات چیت کرنے کے قابل ہو سکیں. سوال نمبر 6، دیے گئے جملوں میں غلط املا والے الفاظ کا خط کشی کیجیے اور جملوں کو درست کر کے لکھیے. اساتذہ کرام ان جملوں کو تختہ بورڈ پر لکھیں اور غلط املا والے جملوں کے نیچے یا لفظوں کے نیچے جو ہے وہ لائن لگا کر بچوں پر واضح کریں کہ یہ املا غلط ہے اور پھر اس کو جو ہے درست املا کے ساتھ لکھ کر بتلائیں کہ اس کا درست املا ایسا ہے اور اسے کاپی پہ نقل کروائیں. زبان شناسی، اسم علم کی اقسام. اسم علم سے مراد وہ خاص نام ہے جو کسی شخص کی پہچان بن جائے. اس علم کے 5 اقسام ہیں: خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف. آئیے اسم علم کی اقسام کا مطالعہ کرتے ہیں. خطاب، حکومت یا قوم کی طرف سے کسی اعلیٰ خدمات پر دیا گیا اعزازی نام خطاب کہلاتا ہے. مثلا شمس العلماء سید میر حسن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے اور انہیں یہ خطاب دیا گیا. محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی بہن تھیں. وضاحت، اوپر دیے ہوئے جملوں میں شمس العلماء اور قائد اعظم خطاب ہیں. علامہ اقبال کا استاد ہونے کی حیثیت سے مولوی سید میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب ملا اور محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو قائد اعظم کا خطاب مسلمانوں کی رہنمائی کی وجہ سے ملا.
لقب وہ خاص نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے لقب کہلاتا ہے۔ مثلاً کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ وضاحت اوپر دیے ہوئے جملہ میں کلیم اللہ کا لقب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی وجہ سے ملا، اور ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو ذبح کرانے کے لیے راضی ہو جانے کی وجہ سے ملا۔ تخلص وہ مختصر نام جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں اصل نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں تخلص کہلاتا ہے۔ مثلا دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر۔ وضاحت ہے کہ اوپر دیے گئے مصرے میں میر تقی میر کا تخلص میر ہے اور اسد اللہ خان غالب کا تخلص غالب ہے۔ شاعر حضرات اشعار میں اپنے اصل نام کی بجائے تخلص کا استعمال کرتے ہیں۔ کنیت وہ نام جو ماں باپ بیٹے یا بیٹی کی نسبت سے بولا جائے کنیت کہلاتا ہے۔ مثالیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم بھی کہتے ہیں۔ بذات اوپر دیے گئے جملوں میں خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کے نام ہے اور مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے۔ عرف وہ نام جو محبت یا نفرت کی وجہ سے اصل نام کے بجائے مشہور ہو جائے عرف کہلاتا ہے۔ مثلا عبدل کراچی چلا گیا، شیرو نے پانی پیا۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں عبدل اور شیرو عرف کے طور پر بولے گئے ہیں۔ سوال نمبر 7 دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیے اور خط کشید کیے گئے ہر لفظ کے بارے میں خالی خانے میں لکھ کر بتائیے کہ آیا یہ لقب ہے، خطاب ہے، تخلص ہے، کنیت ہے یا عرف ہے۔ شرفو کی دکان اس علاقے کی سب سے پرانی دکان ہے۔ عرف مادر ملت فاطمہ جناح کے پاکستان پر بہت احسانات ہیں۔ خطاب نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے۔ تخلص محمد بن قاسم نے 712 میں سندھ پر حملہ کیا۔ کنیت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ لقب 8 آپ واوین کا استعمال سیکھ چکے ہیں، اپنی کاپی میں 5 ایسے جملے لکھیے جن میں واوین کا استعمال کیا گیا ہو۔ اساتذہ کرام جملے لکھ کر تختہ بورڈ پر بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ دہرا سکیں اور بار بار اس کا وہ پریکٹس کریں تاکہ تمہیں لکھنے میں آسانی رہے۔ تبصرہ نویسی تبصرہ کو انگریزی زبان میں ریویو کہتے ہیں۔ اس سے مراد کسی کتاب، رسالے، مضمون یا فن پارے کو پڑھ کر اس کی خوبی یا خامی کے بارے میں رائے دینا ہے۔ یہ رائے زبانی بھی دی جا سکتی ہے اور تحریری صورت میں بھی۔ تبصرہ نویسی میں سب سے پہلی بات پہلے کسی کتاب اور مصنف کا نام، صفحات کی تعداد اور ناشر کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کتاب اور صاحب کتاب کا مختصر تعارف دیا جاتا ہے۔ تعارف کے بعد کتاب کے علمی اور ادبی معیار کو جانچا جاتا ہے۔ اس حصے میں کتاب کی بنیادی خوبیوں اور خامیوں پر بات کی جاتی ہے اور بہتری کے لیے آراء دی جاتی ہیں۔ آخر میں کتاب کی ظاہری خوبیوں اور خامیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9 سبق ٹریفک کے قوانین کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام تختہ بورڈ پر خلاصہ لکھ کر بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں۔ سوال نمبر 10 ہمیں ٹریفک قوانین کا احترام کیوں کرنا چاہیے کہ موضوع پر ایک عبارت اپنی کاپی میں لکھیے۔ اساتذہ کرام اس بارے میں ایک عبارت لکھ کر بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ اسے بار بار پڑھیں اور یاد کر سکیں۔ سوال نمبر 11 اگر کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل اور گاڑی چلانے کی اجازت دے دی جائے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ایک عبارت کی صورت میں تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر عبارت لکھیں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ عزیز طلباء ہم نے سبق نمبر 5 ٹریفک کے اصول پڑھا، سمجھا کہ اصول پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے اور کیا کیا اصول ہیں جن پر عمل کر کے ہم بہتر طور پر وہ سفر کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں ہم نے اس کے مشقی سوالات بھی کیے تھے اور سوالات کو کاپی پہ آپ نے حل بھی کر لیا ہوگا۔ ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ علی وہ اسکول جاتا ہے اور اسکول جاتے ہوئے اسے سڑک عبور کرنا پڑتی ہے۔ اس کے ابا وہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں اور محلے کے بچے بھی ان کے پاس آ کر ٹیوشن پڑھتے ہیں، تو ان سب نے ان سے سوالات کیے تھے ٹریفک کے اصول کے بارے میں اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بچوں کو سمجھایا تھا۔ یقیناً آپ بھی سمجھ چکے ہوں گے
کیونکہ یہ بہت ضروری ہیں سفر کرنے کے لیے، کیونکہ ہمیں انہی جو ہے مسائل سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو اب تک ہم نے یہ سبق مکمل کر لیا تھا۔ اب ہم ملتے ہیں اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔